بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آج کا ہمارا لیکچر ہے غزوہ تبوک پر۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آخری غزوہ تھا۔ یہ غزوہ سن 9 ہجری میں پیش آیا اور یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا باقاعدہ آخری غزوہ تھا۔ اس غزوے کو جیش الاسرت بھی کہا جاتا ہے۔ جیش لشکر کو کہتے ہیں اور اسرت تنگی کو کہتے ہیں۔ تنگی کی وجہ سے اس کا یہ نام رکھا گیا۔ شام کی جانب یہ ایک زبردست مہم تھی۔ اس کے بعد ہے غزوہ تبوک کا پس منظر۔ غزوہ فتح مکہ حق و باطل کے درمیان ایک فیصلہ کن معرکہ تھا۔ اس معرکے کے بعد عرب کے نزدیک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت میں کوئی شک باقی نہ رہا۔ اس لیے حالات بالکل تبدیل ہو گئے اور لوگ دین اسلام میں گروہ در گروہ داخل ہونے لگے۔ اب مسلمان شریعت اسلامی کی دعوت دینے کے لیے یکسو تیار ہو گئے۔ تبوک کی جانب عام قسم کی جنگ نہ تھی بلکہ ایک بے مثال جنگ تھی۔ مدینہ منورہ سے تبوک کا مقام 700 کلومیٹر اور ایک روایت کے مطابق 900 کلومیٹر پر واقع تھا۔ یہ فاصلہ لکدک صحراؤں اور بے آب و گیا ریزگاروں سے ہو کر گزرتا تھا۔ مجاہدین اسلام کے پاس خورد و نوش کے لیے تسلی بخش ذخائر موجود نہ تھے اور ان دنوں میں مدینہ میں قحط کا سامان تھا اور مجاہدین کی سواری کے لیے بھی معقول انتظام نہ تھا۔ 3 مجاہدین کے لیے ایک اونٹ کا بندوبست ہوتا۔ ہر مجاہد اگر 5 میل اونٹ پر سوار سفر طے کرتا تو اسے 10 میل پیدل چلنا پڑتا۔ پانی جیسی اہم ترین نعمت کی بھی بہت زیادہ قلت تھی۔ خشک حلق کو صرف تر کرنے کے لیے اپنی سواری کے اونٹ ذبح کرنے پڑتے تھے تاکہ ان کی آنتوں اور میدوں سے جو مائع چیز دستیاب ہو اس سے وہ اپنی زبان کو تر کر سکیں۔ موسم گرما کی شدت تھی اور مسلمانوں کے مقابل سلطنت روم جو عالمی طاقتوں میں سے ایک بڑی طاقت تھی ان سے مقابلہ تھا۔ اس کے بعد ہے غزوہ تبوک کے اسباب۔ غزوہ تبوک کے اسباب میں سب سے پہلے ہے غسانی حکمرانوں کی اسلام دشمنی۔ عرب میں یہ نوزائیدہ اسلامی ریاست جو بڑی تیزی سے ایک عظیم طاقت بن کر ابھر رہی تھی، عیسائی حکمرانوں کو شدید تکلیف دے رہی تھی۔ وہ خوفزدہ تھے، اس لیے وہ مدینہ پر حملہ کرنے کی تیاریاں کرنے لگے۔ اس کے بعد ہے سریہ موتا کی ناکامی کا بدلہ۔ غزوہ موتا میں شرجیل بن عمر کی گستاخی کے باعث رونما ہوا۔ اس میں مسلمانوں کا مقابلہ رومی فوج سے ہوا اور یہ لشکر بڑی مشکل سے خود کو شکست کھائے بغیر بچا لایا۔ ہرقل کو اس بات کا افسوس تھا۔ اس نے شامی حاکم شرجیل بن عمر کو مسلمانوں پر حملے کی تیاری کا حکم دیا۔ اس کے علاوہ عیسائیوں کو تجارتی راستے کی بندش کا بھی خطرہ تھا۔ اس کے علاوہ چوتھے نمبر پر جو سبب ہے وہ ہے قیصر روم کے اقتدار کو سیاسی خطرہ۔ رومیوں کے وہ کارندے جو جزیرہ عرب کے شمالی جانب آباد تھے اور جو قیصر روم کے ہر حکم کے سامنے سر اطاعت خم کر دیا کرتے تھے، مسلمان ان کو اب زندہ نہیں چھوڑیں گے اور اب اس طرح قیصر روم کا سیاسی اقتدار اس علاقے میں سے زمین بوس ہونے لگا۔ 5ویں نمبر پر ہے مذہب عیسائیت کو خطرہ۔ عیسائیوں کو اس بات کا بھی ڈر تھا کہ مسلمان اگر ان کی حکومت قائم ہو گئی تو ان کے عیسائیت مذہب کو بھی خطرہ ہوگا۔ رومیوں کی ایرانیوں سے جنگ۔ رومیوں کی ہمیشہ ایرانیوں سے جنگ رہتی تھی اور انہیں یہ خطرہ بھی تھا کہ ایرانی ان پر جنوب کی طرف سے حملہ نہ کر دیں، اس لیے وہ جزیرہ عرب پر اپنا تسلط قائم کر کے اس سرحد کو محفوظ بنانا چاہتے تھے تاکہ جنوبی سرحدوں کو محفوظ کر لیا جائے اور ایران ان پر جنوب کی جانب سے حملہ آور نہ ہو سکیں۔ 7ویں نمبر پر ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جنگی تیاریوں کا علم۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو غسانیوں اور رومیوں کی جنگی تیاریوں کا علم ہو گیا اور اس مقصد کے لیے قیصر روم بھی 40,000 فوج بھیج چکا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجبوراً مقابلے کی تیاری شروع کر دی اور اعلان جنگ کر دیا۔ اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے بارے میں نہیں بتایا کرتے تھے، لیکن غزوہ تبوک کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف صاف بتا دیا کہ ہم لشکر اسلام کا ہدف تبوک ہے جہاں اسلام کے مجاہد رومیوں سے جنگ کریں گے۔ یہ تھے غزوہ تبوک کے اسباب۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں غزوہ تبوک کے واقعات۔
سب سے پہلے ہے مسلمانوں سے امداد کی اپیل۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جنگ کے لیے تمام مسلمان قبائل سے جنگی ساز و سامان کی صورت میں امداد طلب کی، کیونکہ یہ گرمی کا مہینہ تھا، بارش کے نہ ہونے کے سبب قحط کے آثار نمودار تھے اور جس دشمن سے مقابلہ تھا اس کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ دوسرے نمبر پر ہے حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی امداد۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امداد کے لیے حکم دیا تو حضرت ابوبکر صدیق نے گھر کا سارا سامان آپ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ اے خدا کے حبیب، اہل و عیال کے لیے خدا اور اس کا رسول کا نام ہی کافی ہے۔ اسی صنع میں حضرت عمر بھی اپنا سامان لے آئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت عمر سے پوچھا تم گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر آئے ہو، تو انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول، گھر کے سارے سامان کو 2 حصوں میں تقسیم کیا، ایک آپ کی خدمت میں لے آیا اور آدھا مال گھر والوں کے لیے چھوڑ آیا ہوں۔ اس کے بعد ہے حضرت عثمان اور حضرت عبدالرحمن بن عوف کی امداد۔ حضرت عثمان نے اس موقع پر 10,000 اشرفیاں، 300 اونٹ، 50 گھوڑے پیش کیے اور لشکر اسلام کے تیسرا حصہ یعنی 10,000 مجاہدین کے لیے سواری کے جانور، اسلحہ، زرہیں اور دیگر ضروریات جہاد مہیا کیا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اے اللہ عثمان سے راضی ہو جا، میں اس سے راضی ہوں، اور پھر انہیں دعا دی اے عثمان، اللہ تعالیٰ تمہاری مغفرت کرے اس دولت پر جو تم نے مخفی رکھی اور جس کا تو نے اعلان کیا، اور جو کچھ قیامت تک ہونے والا ہے عثمان کو کوئی پرواہ نہیں کہ آج کے بعد وہ کوئی عمل کرے۔ حضرت عبدالرحمن بن عوف نے 200 اوقیہ چاندی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کی اور بقیہ سارا مال نصف نصف بانٹ دیا اور ایک نصف جہاد کے اخراجات پورا کرنے کے لیے حاضر کیا۔ اس کے بعد ہے منافقین کا کردار۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کی تیاریوں کے لیے صحابہ کو حکم دیا تو منافقین نے بہت کوشش کی کہ مسلمانوں کو روک سکیں، انہیں تنگی کا احساس دلائیں، گرمی کا احساس دلائیں۔ انہوں نے بھرپور کوشش کی لیکن مسلمان اپنے مقصد سے پیچھے نہ ہٹے۔ اس کے بعد ہے اسلامی لشکر کی روانگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں 30,000 کا لشکر مدینہ سے روانہ ہوا۔ اس لشکر میں تقریباً 10,000 سوار تھے، ہر 3 آدمیوں کے لیے ایک سواری کا جانور تھا۔ یہ تینوں باری باری سوار ہوتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر اسلام کا سب سے بڑا پرچم حضرت ابوبکر صدیق کو عطا کیا، جھنڈا حضرت زبیر بن عوام کو دیا، قبیلہ اوس کا علمدار حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ اور قبیلہ خزرج کا علم بردار حضرت حباب بن منذر رضی اللہ عنہ کو مقرر کیا۔ ابن حشام کے مطابق جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حجر کے پاس سے گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رخ مبارک پر کپڑا ڈال لیا اور اپنے اونٹ کو ایڑ لگائی تاکہ وہ جلد از جلد یہاں سے گزر جائے۔ نیز فرمایا کہ ظالموں کے گھروں میں مت داخل ہو مگر یہ کہ تم اللہ سے ڈر کر رو رہے ہو کہ مبادا تم پر عذاب الہی نازل ہو جائے۔ سفر میں جب پانی کی نایابی اور پیاس کی شدت کی وجہ سے مجاہدین اسلام کی حالت خراب ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابوبکر صدیق نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ آپ نے دعا کی، اللہ نے بارش برسائی، تمام مسلمانوں نے پانی پیا، برتن اور اپنے مشکیزیں بھر لیے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت دحیہ کلبی کو خط دے کر شاہ روم کے پاس بھیجا اور اسلام قبول کر لو۔ اسے فرمایا کہ یا اسلام قبول کر لو یا خراج قبول کر لو ورنہ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تاہم کیسر روم نے ان تینوں چیزوں کو قبول کرنے میں ٹال مٹول کیا اور جنگ کے لیے بھی نہ آیا۔ اس کے بعد ہے رومیوں پر اثرات۔ جب رومیوں کو اس کی خبر ملی تو وہ بھی پیچھے ہٹ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایلا کے حاکم یوحنا بن روبہ نے حاضر ہو کر جزیہ کی ادائیگی منظور کر لی اور صلح کا معاہدہ کیا۔ اس کے بعد ہے جریہ اور عذرا کے قبائل کی اطاعت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 روز تک تبوک میں قیام کیا۔ اس دوران جریہ اور عذرا کے عیسائی قبائل از خود آ کر اطاعت قبول کر لی اور جزیہ دینا منظور کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے ایک تحریر لکھ دی جو ان کے پاس محفوظ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حاکم ایلا کو بھی ایک تحریر لکھ کر دی۔ اس کے بعد ہے دومت الجندل کی سرکوبی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں سے 420 سواروں کو ایک دستہ حضرت خالد بن ولید کو دومت الجندل کے حاکم عقیدر کی سرکوبی کے لیے روانہ کیا اور فرمایا تم اسے نیل گائے کا شکار کرتے ہوئے پاؤ گے۔ حضرت خالد بن ولید جب وہاں پہنچے اور قلعہ صاف نظر آ رہا تھا تو اچانک ایک نیل گائے نکلی اور قلعے کے دروازے پر سینگ رگڑنے لگی۔ عقیدر اس کے شکار کو نکلا۔ چاندنی رات تھی۔ حضرت خالد بن ولید
ولید اور اس کے سواروں نے اسے گرفتار کر لیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جان کی امان دے دی۔ ایسے حالات کو دیکھ کر وہ قبائل جو ابھی تک رومیوں کے اعلیٰ کار تھے، انہیں یہ علم ہو گیا کہ اب اپنے ان پرانے سرپرستوں پر اعتماد کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے وہ مسلمانوں کے حمایتی بن گئے۔ اس طرح اسلامی حکومت کی سرحدوں میں اضافہ ہوا اور براہ راست رومی سرحد سے جا ملی اور رومیوں کے اعلیٰ کاروں کا تقریباً خاتمہ ہو گیا۔ پھر ہے لشکر اسلام کی واپسی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تبوک میں طویل قیام کیا، لیکن کیسے روم کو ہمت نہ ہوئی کہ وہ آ کر مقابلہ کرے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا کہ ہمیں دمشق کی طرف جانا چاہیے یا واپس مدینہ لوٹ جانا چاہیے۔ حضرت عمر فاروق نے فرمایا، یا رسول اللہ، ہمیں یہاں سے واپس چلے جانا چاہیے، پھر تمام حالات کا جائزہ لینے کے بعد فیصلہ کریں گے، یا اللہ کوئی نئی صورتحال پیدا فرما دیں گے۔ اسی سنہ میں اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ واپسی کا حکم دیا کہ اس شہر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بسر ہوگی اور یہیں وفات پائیں گے، اور اسی شہر کی خاک سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھایا جائے گا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مرتبہ بغیر جنگ کیے لشکر اسلام کو لے کر مدینہ واپس آ گئے۔ اس مہم میں 20 دن تبوک میں قیام فرمایا، 30 دن آمد و رفت میں صرف ہوئے۔ جب واپس آئے تو ماہ رمضان شروع ہو چکا تھا، اور یہ آخری غزوہ ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس شرکت فرمائی۔ یہ تھے غزوہ تبوک کے واقعات۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں غزوہ تبوک کے نتائج۔ غزوہ تبوک سے جو ہمیں نتائج حاصل ہوئے وہ درج ذیل ہیں۔ سرحدی علاقوں کی ہمیشہ کے لیے حفاظت ہو گئی، داخلی طور پر مسلمانوں کو استحکام حاصل ہوا، اسلامی ریاست کی حدود میں وسعت پیدا ہوئی، ایلا کی بندرگاہوں پر تسلط قائم ہو گیا اور منافقین پر اثر ظاہر ہوا۔ اس غزوے سے منافقین کو یہ علم ہو گیا کہ مسلمان تنگی اور بدحالی کے باوجود بڑے بڑے خطرات کے مقابلے کا حوصلہ رکھتے ہیں، اور ان کو خوف زدہ کرنا ان مسلمانوں کے لیے مشکل نہیں ہے۔ آج کا ہمارا لیکچر تھا غزوہ تبوک پر۔ امید کرتی ہوں آپ کو سمجھ آیا ہوگا۔ مزید معلومات کے لیے میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔